بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم اپنے چینل روحانی دارالشفا آفیشیل پر ایک نئے عمل کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ایسا عمل لے کے آئے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو بیچارے ایسے مظلومین لوگ کہ جن کے اوپر ان کے جو ظالم دشمن نے اتنی ظلم ستم ڈال دیے ہوں کہ ان کو پریشان کیا ہو، ان کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑی ہو، کہ وہ بیچارے جو اپنے ظالم دشمن کے آگے بے چار ہو گئے ہوں اور بے بس ہو گئے ہوں، کوئی ان کی جو ہے نا وہ کوئی کہیں ان کی سنی نہ جا رہی ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے جو بیچارے مظلوم ہیں اور ظلم ستم سہ کر بیچارے جو ہے وہ بالکل بے بس ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آج ہم الحمدللہ ایسا مجرب عمل، ازمودہ عمل، تیر با ہدف عمل لے کے آئے ہیں کہ ان کا جو دشمن ہے، جو ان کے خلاف چالیں چل رہا ہے، ہر روز ہر نئی سے نئی چال، نئی سے نئی سازش اور نئی سے نئی تدبیر جو ہے وہ جو ان کے خلاف کر رہا ہے، الحمدللہ آج جو ہم عمل دیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے جو دشمن ہوں گے، الحمدللہ جب یہ عمل کریں گے تو ان کے جو دشمن ہوں گے وہ اگر تو ان کو جانی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو وہ خود جو ہے وہ ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، ایسی مصیبت میں، ایسی اللہ کی طرف سے ان کو ایسی پڑ جائے گی کہ وہ کبھی بھی آپ کی طرف، آپ کا جو دشمن ہوگا وہ کبھی بھی بری آنکھ سے، بری میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، اور اگر کوئی سازش کرنا چاہ رہا ہوگا تو خود وہ اسی سازش میں خود مبتلا ہو جائے گا، مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو بیچارے ظلم ستم سہ رہے ہیں اور ظالم دشمن ان پر ظلم ڈال رہا ہے، اور اتنا ظلم کہ حد کراس ہو گئی ہو جس کو کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ جو ہے نا وہ ان کا جو دشمن ہے اس پہ ظلم کر رہا ہے، تو اس حوالے سے آج الحمدللہ ہم آج جو ہے وہ مجرب المجرب عمل لے کے آئے ہیں، اور عمل جو ہے وہ مسنون دعا ہے اور انتہائی پاورفل ہے کہ اس کے الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ رزلٹ الحمدللہ 100% دیکھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کروایا ہے کہ جن کے دشمن ان کو دشمنی کی اس انتہا کو پہنچ گئے تھے کہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ زمینوں پر قبضہ کر لیا، اور لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھ گئے کہ وہ جو ظالم دشمن تھا جو جس کی جگہ پر قبضہ کر چکا تھا اور ان کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، تو الحمدللہ جب انہوں نے یہ مسنون عمل، یہ وظیفہ الحمدللہ ہم نے ان کو بتایا، انہوں نے کیا، تو ان کا جو دشمن تھا جو قتل کرنا چاہ رہا تھا، جس نے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، تو الحمدللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی مصیبت میں اس ظالم دشمن کو جو ہے نا وہ ایسی اللہ کی پکڑ میں آ گیا کہ اس کا نکلنا مشکل ہو گیا اور وہ شہر چھوڑ کے اللہ کی طرف سے بھاگ گیا۔ الحمدللہ آج ہم عمل دینے لگے ہیں، اور یہ عمل بھی جو ہے وہ مسنون عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب پورے عرب میں مشرکوں نے خیبر کے یہودی علماء کے بھڑکانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں حملہ آور ہوئے تھے غزوہ احزاب کے موقع پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی، اور یہ انتہائی طاقتور دشمن کے پر خچے اڑا دینے والی، ظالم دشمن کو اڑا کے رکھ دینے والی ایسی پاورفل دعا، ایسا عمل ہے کہ جس کے ہم نے الحمدللہ پہلے 100% رزلٹ دیکھے ہیں، اور الحمدللہ ایسے مظلوم لوگ تھے کہ جنہوں نے الحمدللہ یہ عمل کیا اور پورے یقین سے کیا، اللہ کی ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل انہوں نے جو کیا، تو الحمدللہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، میرا آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے، زبان مبارک سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں الحمدللہ وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں، الحمدللہ آج بھی ہم کریں گے تو اس کے انشاءاللہ 100% رزلٹ آئیں گے۔ اور عمل جو ہے، اگر کوئی ایسا دشمن ہے کہ آپ کے خلاف ہر روز نئی سے نئی چال چل رہا ہے، ہر روز ایک نیا فتنہ برپا کرتا ہے، نیا جھگڑا کر دیتا ہے، ہاتھ سے کوئی بھی یعنی کہ کہہ دے کہ موقع نہیں جانے دیتا، آپ کو تنگ کرتا ہے، بدنام کرنے پہ آیا ہوا ہے، آپ کو جانی نقصان، مالی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی سازش کرتا ہے آپ کے خلاف، تو انشاءاللہ یہ عمل کریں، آپ خود انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، نقد اس کا جلوہ دیکھیں گے کہ جو آپ کا دشمن ہوگا وہ خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسی پڑے گی کہ وہ اسی میں گرفتار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ڈال دیں گے، اس کو اپنی ڈال دیں گے کہ وہ آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا،
تو عمل جو ہے وہ یہ دعا ہے، آپ یہ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں اور اس کا طریقہ سمجھ لیں انشاءاللہ۔ جو ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ظلم سہ کر جن کی یعنی کہ دشمن کے آگے بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ یہ عمل ہے، الحمدللہ کریں انشاءاللہ، رزلٹ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کا 100% دیکھیں۔ اور عمل جو ہے وہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں قبلہ رخ ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ رات کو جو عمل کرنا ہے، ایسی جگہ عمل کرنا ہے، ایسے کمرے میں عمل کرنا ہے کہ جو جہاں شور شرابہ نہ ہو، کوئی دوسرا گھر کا کوئی دوسرا فرد نہ ہو، یکسوئی میں یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفناہم بما شئت وکیف شئت بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دعا ہے، اس کو آپ نے رات کو عشاء کے بعد یعنی کہ اپنے مصروفیات سے فارغ ہو کر آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ دشمن کا تصور کرتے ہوئے، بلکہ جب آپ یہ عمل کریں 313 مرتبہ پڑھنے اس کو، تو آپ نا ایک گتا وغیرہ لے کر اس کے اوپر ایک کاغذ رکھ کر گول دائرہ لگا لیں، گول دائرہ لگا کر اس میں اپنے دشمن کا نام لکھ لیں، یا اس کی ماں کا نام آتا ہے تو اس کی ماں کا نام بھی لکھ لیں اور تصور کریں۔ اور جب 313 مرتبہ یہ آپ دعا پڑھ لیں، یہ مصنون دعائیں، 2 دعائیں بتائیں گے، یہ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دشمن کا تصور کر کے تو کینکری وغیرہ لے کے اس پہ ماریں۔ یہ جو دشمن جو ہے جو میرے خلاف سازشیں رچ رہا ہے، کر رہا ہے، جو مجھے جانی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ڈال دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچانے تو دور کی بات ہے، نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، سازش کرنا تو دور کی بات ہے، وہ خود کسی نہ ایسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا، چاہ کر بھی نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عمل سے ہمیں اور جو ایسے لوگ ہیں جو مظلوم ہیں ان کو 100% فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ایک بات میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ یہ عمل آپ جائز جگہ پہ کر سکتے ہیں، ناجائز جگہ پہ نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے چھوٹے موٹے جو عورتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اس پہ یہ عمل کرنا شروع کر دیں، جائز جگہ پر جہاں انسان پر اتنے ظلم ستم کر دیے گئے ہوں، ظالم دشمن جانی نقصان پہنچانے پہ اتر آیا ہو، تو وہاں پر کسی مفتی سے، غیر جانبدار کسی مفتی سے فتویٰ لے کر، کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر پھر یہ عمل کریں تو پھر اجازت ہے۔ جائز جگہ پر ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر ناجائز جگہ پر کریں گے تو اس کا جو ری ایکشن ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایسے لوگ ہیں کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل سے 100% فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔